ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے انتہائی قریب ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس میں ایک ساتھ دو بڑی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے حج اکبر، جو اسلام کی انتہائی بڑی عبادت اور مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، ایک وہ ہے، اور دوسری عبادت ہے عبادت قربانی۔ حاجی جو قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی بطور قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ حج کا شکرانہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں 10 ذوالحجہ کے دن جو قربانی کرتے ہیں اصل میں وہ قربانی ہوتی ہے، وہ حج کا شکرانہ نہیں ہوتا، وہ قربانی ہوتی ہے۔ بعض لوگ قربانی نفلی طور پر کرتے ہیں اور بعض لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پیارے حبیب، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی کمتر ہو جائے گا، بے نسل ہو جائے گا۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کو دکھ آئے، تکلیف آئے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بندگی کثرت سے کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور قربانی کرو، دشمن جو تمہارا برا چاہتے ہیں تو وہ برائی ان کی جانب ہی لوٹے گی، تم تک وہ برائی نہیں پہنچے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادتوں میں اتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ انسان اگر دکھ اور تکلیف کے دنوں میں اگر اس کو بتانے کے بجائے اپنی شکایت اپنے رب سے کرے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آتی تو کہتے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنے دکھ کی شکایت اپنے رب سے کرتا ہوں۔ تو اپنے رب سے اگر التجائیں کرے تو لوگ تو بعض اوقات لوگوں کے مسائل سن کے مزے لیتے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں اپنے مسائل پیش کرے جو سننے والا ہے اور حقیقی معنوں میں مسائل حل کرنے والا ہے، جو مسبب الاسباب ہے۔ تو کہا کہ تمہیں اگر پریشانی لاحق ہو، نماز پڑھو اور قربانی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا، اور جو تمہارے بدخواہ ہیں ان کی بدخواہی تم تک پہنچے گی نہیں۔ ایک فائدہ ہوا، اور دوسرا فائدہ ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی دونوں کو ایک جگہ ذکر کیا، جس سے معلوم ہوا کہ جیسے نماز عظیم عبادت ہے ایسے ہی قربانی بھی عظیم عبادت ہے۔ جب دو چیزوں کو ایک جگہ ذکر کر دیا جائے نا تو ان دو چیزوں کی نسبت ایک ہو جاتی ہے، اور ان دونوں کی اہمیت ایک دوسرے کے لیے ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میں اپنے والدین کی اطاعت کرو، تو جب کہا گیا میری اطاعت کرو اور اپنے والدین کی اطاعت کرو تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت والدین کی اطاعت ہے، اور والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ایسے ہی جہاں جہاں دو چیزوں کو ذکر کیا جائے ان کا حکم ایک ہو جاتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ شراب کا حکم کیا ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور پانسے، بدعقیدگی کے جو پانسے ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں فرمایا رجسن، یہ ناپاک ہیں اور شیطان کے اعمال میں سے ہیں، لہذا تم ان سے بچو۔
تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شراب کو جوئے کے ساتھ بیان کیا، تو جیسے جوا حرام ہوا ایسے ہی شراب بھی حرام ہو گیا۔ تو جہاں دو چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا جائے نا تو دونوں کا حکم ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کو ایک ساتھ بیان کیا اور فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی قربانی بھی فرض ہے۔ تو اسے اصطلاح فقہ میں فرض نہیں کہتے، واجب کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک قربانی سنت ہے، بعض لوگوں کے نزدیک قربانی نفل ہے، اور احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ سنت اگر چھوڑ دیا جائے یا سنت مؤکدہ ہی ہو تو سنت مؤکدہ کا چند ایک بار بھی چھوڑ دینا وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن واجب کا ایک بار بھی چھوڑ دینا گناہ ہوتا ہے۔ تو احناف کے نزدیک صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اگر وہ ایک بار بھی چھوڑ دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور واجب ہونے کے کئی دلائل ہیں، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ تو جیسے نماز فرض ہے تو ایسے ہی قربانی بھی واجب ہوئی اس آیت کے تحت۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی کرنے والے ہونے کے باوجود نہ کریں تو ان سے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا، اور فرمایا من وجد لہ وسعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال، فرمایا جو وسعت اور طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے تو آج بقرعید کے دن ہماری عیدگاہ سے دور رہے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس لیے کہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں جو میری طرف سے میں نے حکم دیا ہے۔ تو یہ ناراضگی بتاتی ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، اس لیے کہ سنت میں ناراضگی نہیں ہوتی، یہ ناراضگی بتاتی ہے کہ یہ واجب ہے۔ اسی وجہ سے احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، اور یہ واجب ہو یا نہ ہو یہ تو ایک الگ پہلو ہے۔ اہل اسلام قربانی انتہائی ذوق و شوق سے ہر زمانے میں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جن پر واجب نہ ہو ایک بڑی تعداد ہے کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی وہ شوق سے قربانی کرتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک ماحول بنا رہے گا، ایک گوشت کھانے کا سما ہوتا ہے، گوشت بانٹنے کا سما ہوتا ہے، تو ایک رونق سی لگی رہے گی، لوگ آتے ہیں، بال بچے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، پورا خاندان ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ تو اس مصروف ترین دور میں اگر خاندان کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کوئی بہانہ یا کوئی وقت مل جائے نا، بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ سالوں گزر جاتے ہیں کسی کا عطا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے بال بچوں میں الجھا پڑا ہے۔ اب تو ایک وقت تھا کہ چلو موبائل فون سے رابطہ ہو جاتا تھا، اب انسان اتنا مصروف ہو گیا کہ ایک شخص کو فون کرنے کے لیے وہ 10 بار سوچے تو ایک بار وقت ملتا ہے، ابھی کال کر کے معلوم کر لوں گا، پھر وہ بھول جاتا ہے، کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو اس مصروف ترین دور میں یہ قربانی اور زیادہ اہم ہے کہ یہاں اللہ کی بندگی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ گھر والوں کا ملنا بھی ہو جاتا ہے، خاندان والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جس کے گھر میں قربانی ہو اس پر بار بھی نہیں ہے کہ اس نے تو بانٹنا ہی ہے، کھلانا ہی ہے، تو کھا پی رہے ہوتے ہیں، گھر میں ایک بچوں کا سما بھی ہوتا ہے، ایک خوشحال اور خوشنما ماحول ہوتا ہے۔ تو جن کے گھر میں واجب قربانی ہوتی ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن جو قربانی جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی ان شوق سے قربانی کرتے ہیں۔ تو اب اس کا ثواب کیا ہے؟ تو ثواب کے حوالے سے تو بڑی بشارتیں موجود ہیں۔ امام عثمان خویری رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت احمد بن اسحاق رحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بھائی تھا جو بڑا ہی غریب اور مسکین تھا، تو احمد بن اسحاق یہ بڑے امیر و کبیر تھے، ہر سال قربانی کرتے، لیکن ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ غریب تھا، اس کے پاس
اتنا نہیں تھا کہ وہ ہر سال قربانی کرے، لیکن اسے قربانی کا شوق بہت تھا، تو ہر سال وہ کہیں نہ کہیں سے پیسے جمع کر کے جوڑ کے قربانی ضرور کرتا۔ ایک شوق، ایک سلسلہ چل جائے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ سلسلہ میرے گھر میں چلا ہے تو چلتا ہی رہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وسعت دے۔ تو یہ ترجیحی پہلو ہے، اگر کوئی اس پر ترجیحی کام کرے تو یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسے بڑا شوق تھا کہ میرے گھر میں بھی قربانی ہو، تو وہ غریب ہونے کے باوجود قربانی کرتا، ہر سال کرتا، بڑے شوق، ذوق، ادب و احترام سے کرتا۔ تو بالآخر ایک وقت آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو چھوٹے بھائی کو بڑی چاہ تھی، بڑی خواہش تھی اپنے بڑے بھائی کو خواب میں دیکھے کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ اس نے وضو کیا، وضو بنایا، رات کے وقت نماز 2 رکعت نماز حاجات پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بھائی کس حال میں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے میرے بھائی کا حال حالت برزخ میں کیا ہے مجھ پر منکشف کر دے، مجھے دکھا دے۔ تو یہ جو مرنے والے ہیں نا، ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا ہے زندوں سے، ان کا تعلق جوڑا رہتا ہے۔ موت جو ہے نا وہ جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ موت آئی اور چلے گئے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جسم چلا گیا، روح تو جاتی نہیں ہے، روح کا تعلق ہر ایک سے رہتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گھر میں اگر ایک بلی بھی مر جائے نا تو میت کو خبر ہوتی ہے کہ گھر میں جو پلی ہوئی بلی تھی وہ مر گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں، گھروں میں آتی ہیں، لہذا جمعرات کے دن ایصال ثواب کا اہتمام ہمارے بزرگان دین کرتے رہے۔ روحیں آتی ہیں، دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم ہمیں بھولنا نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے رہو۔ اب جب وہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کر چلے جاتے، اور اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو اپنی دنیا میں ہیں، ہمیں تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، تو اداس ہو کے روتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو بزرگان دین کہتے کہ جمعرات کے دن خاص اہتمام کیا کریں۔ اب ہم پریکٹیکل لوگ ہو گئے، اب ہم پڑھے لکھے لوگ ہو گئے نا، تو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو تو یہ دیکھا ہے، تو کہتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو یہ سب جھمیلوں میں تھے، ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، روشن خیال ہے، اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ تو ان چیزوں میں بڑا راز چھپا ہے۔ کوئی روح آئے اور آ کر آپ کو اس انداز میں دیکھے اور دعائیں دے کر جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی دعاؤں کا اثر نہیں ہوگا؟ ان کی دعاؤں میں اثر ہوگا، آپ کے دسترخوان میں وسعت ہوگی۔ تو خاص جمعرات کے دن جو ہے نا، یہ اہتمام ضرور کیا کیجیے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی ہر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم تو ماننے والوں میں سے ہے نا، تو انکار کرنے والوں میں سے نہ بنیں، اور جتنا سنیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا، بولنے سے انقلاب نہیں آتا ہے۔ تو جو آپ کے آباء و اجداد نے جو عمل چھوڑ دیے نا، عمل کیجئے۔ جب ہی ہم کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا کہتی ہے آگے جانے میں ترقی ہے، ہم کہتے ہیں ہم بہت آگے نکل گئے، اب پیچھے جانے میں ترقی ہے۔ پیچھے جائیں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومے گی، یہ سارے اعمال کرنے والے۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے اپنے رب سے دعا کی، تو میت کا حال منکشف ہوا، دیکھا کہ محشر کا عالم ہے، میدان محشر ہے، لوگ الگ الگ انداز میں ہیں، اپنے اپنے اعمال کے بدلے میں الگ الگ انداز میں ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے پر سوار ہے، انتہائی خوبصورت گھوڑے پر سوار، اور اس گھوڑے کے پیچھے کئی اور سواریاں بھی ہیں جو عمدہ ہیں، حسین سواریاں ہیں، اور ایک جماعت کی شکل میں، ایک گروہ کی شکل میں وہ چلا آ رہا ہے۔ اپنے بھائی کو دیکھا تو سواری سے رکا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، پہچان گیا، تو کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کہ کیسے بخش دیا اللہ نے تمہیں؟ کس عمل کے سبب تمہاری بخشش ہو گئی؟ کیا اس عمل کے سبب؟ کیا اس عمل کے سبب؟ جو بڑے بڑے اعمال تھے اس نے گنوائے۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ مجھے تو امید تو یہی تھی کہ اللہ
میرے بڑے بڑے اعمال کے صدقے میں مجھے بخشے گا، لیکن وہ نقطہ نواز ہے۔ جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچا اور مجھے امید تھی میرے بڑے بڑے اعمال کے صدقے اللہ مجھے بخشے گا، تو معلوم ہوا کہ بڑے بڑے سارے اعمال میں کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے۔ لیکن اللہ نے پھر بھی فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا صرف اس وجہ سے کہ ایک دن تم گھر سے نکلے، ایک بوڑھی مائی نے تم سے 1 روپیہ مانگا اور تم نے 1 روپیہ دے دیا۔ اس وقت تمہارے دینے میں دل میں اتنا خلوص تھا کہ اللہ نے اس خلوص کو قبول کر لیا۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ 1 روپیہ دینے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو فرمایا کہ یہ تو بڑی اللہ، اس میں تو بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور اب تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا یہ ساری سواریاں کیا ہیں؟ کہا یہ جو میں قربانی کرتا تھا، ہر سال کی قربانی کی یہ الگ الگ سواری ہے۔ کہا یہ جو آخری سواری جو بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، یہ کون سی سواری ہے؟ کہا یہ آخری قربانی ہے جو میں کر کے آیا تھا۔ تو آخری قربانی کو اللہ نے میری سواری بنا دیا جو آج میرے ساتھ ہے، اور ان سواریوں کے ساتھ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ یہ سواریاں میرے لیے نیکیاں ہیں۔ تو بھائی نے بھائی کو دیکھا اور پھر وہ جنت کی طرف چلا گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو حضرت عثمان خویری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا۔ اب اس واقعے میں 2 باتیں ہیں جو اختصاراً بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں مومن کو جو ہے نا نیکیوں کی لالچ ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں پیسوں کی لالچ ہے نا، دولت کی لالچ ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے آئیں۔ تو پیسے کی طلب کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پیسے آئیں کیسے بھی آ جائیں یہ طلب بری چیز ہے۔ اگر حلال راستے سے طلب کرتا ہے تو یہ تو بری چیز نہیں ہے نا۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ الکاسب حبیب اللہ او کما قال، رزق حلال کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مزدور کا ہاتھ دیکھا کہ بالکل گھٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس کے ہاتھ کو چوما، فرمایا یہ ہاتھ انشاءاللہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور اس کی یا رسول اللہ صرف ہاتھ دوزخ میں نہیں جائے گا تو کیا کٹ کے جائے گا؟ فرمایا جب ہاتھ نہیں جائے گا تو جسم بھی نہیں جائے گا۔ تو پیسے کا طلب ہونا، دولت کا طلب کرنا یہ برا نہیں ہے۔ یہ برا ہے کہ کیسے بھی آ جائے وہ پیسے آ جائیں، یہ برا ہے۔ تو اس کا خیال کرے، انشاءاللہ زندگی اچھی ہو جائے گی۔ تو جیسے انسان کے دل میں پیسوں کی طلب ہوتی ہے نا اس زمانے میں، ایسے ہی اصل کے اعتبار سے مومن کے دل میں نیکیوں کی طلب ہونی چاہیے۔ اور نیکیوں کی طلب کیا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نیکی اسے چھوٹی نیکی سمجھ کے نہ چھوڑے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی نیکی سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے نا، ان کی بڑی بڑی نیکیاں بھی تھیں جن نیکیوں پر انہیں بڑا ناز تھا یا بڑا اعتماد تھا، بڑا بھروسہ تھا کہ میری یہ نیکی کام آئے گی۔ لیکن معلوم ہوا کہ بڑی بڑی جتنی نیکیاں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے۔ اس کی وجہ سے بخشش نہیں ہوئی، ایک نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی جو چھوٹی سی ہے۔ ایک بوڑھی مائی کو 1 روپیہ دے دیا، اس کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑیے کہ میں تو اتنی بڑی بڑی عبادتیں کرتا ہوں، یہ چھوٹی سی نیکی ہے چھوڑ دو، اسے یہ سمجھ کے نہ چھوڑیے، بلکہ یہ جانیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ میری بڑی بڑی نیکیاں ناکام ہو جائیں شاید یہ نیکی کام آ جائے، تو کر لیجئے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات انسان کی زندگی بچانے کے لیے 1 گھونٹ پانی کافی ہوتا ہے؟ نہر ہے جسے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پانی کا نہر ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اگر 1 گھونٹ پانی مل جائے تو زندگی بچ جائے گی۔ تو یہ چھوٹی نیکی ہے نا، یہ زندگی بچانے والے 1 گھونٹ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی کے ڈنک سے انسان مر جاتا ہے، جو چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹے سے گناہ کی مثال ہے۔ تو چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑ نہ دیں، اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے کر نہ لیں، اس لیے کہ بعض اوقات پوری بستی کو جلانے کے لیے 1 چنگاری ہی کافی ہوتی ہے۔ 1 اسپارک ہو، 1 چنگاری ہو، پوری بستی کو جلا دیتی ہے۔
حالانکہ ایک چنگاری کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا، تو یہ ایک چنگاری یہ گناہ کی مانند ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی امام غزالی حجت الاسلام بہت بڑا نام ہے، یعنی دنیائے اسلام میں لوگوں نے کہا بڑے بڑے علم والے عمل والے پیدا ہوئے، لیکن غزالی جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ امام غزالی احیاء العلوم معرکۃ الآرا کتاب ہے۔ ایک وقت ایسا گزرا کہ احیاء العلوم کو سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے۔ اب تو کاغذوں میں کتابیں آتی ہیں، ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ وقت کے بادشاہ نے کہا کہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ وہ سنہری باتیں ہیں، تو حقیقی معنوں میں انہیں سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ تو احیاء العلوم سونے کے پانی سے لکھی جانے والی کتاب امام غزالی کی، اور بھی دیگر صدہا کتابیں ہیں امام غزالی کی۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ کثیر العبادہ، قائم اللیل صائم النہار، مصنفین کے امام، متقین کے امام، زاہدین کے امام، صائمین کے امام ہیں۔ تو ان کے بارے میں امام شعرانی نے المنن الکبریٰ میں لکھا کہ جب ان کا وصال ظاہری ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا عمل کیا، کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا بے شک آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو بے شک آپ کے کاموں کا وسیلہ تو کام آنا ہی تھا نا، اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ فرمایا نہیں، اللہ پاک نے میرے بڑے کاموں کی طرف تو دیکھا بھی نہیں۔ فرمایا بس ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے میری بخشش ہوئی ہے۔ کہا کون سی نیکی؟ کہا میں کتاب لکھ رہا تھا تو ایک مکھی آ گئی اور قلم میں بیٹھ کر سیاہی چوسنے لگی، تو میں نے اپنی کتابت روک دی کہ اس کی بھوک ہے، اگر میں لکھوں گا تو یہ مکھی اڑ جائے گی، تو میں نے قلم چھوڑ دیے۔ تھوڑی دیر تک وہ مکھی چوستی رہی، جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ اڑ گئی۔ تو جب میں مرا تو اللہ پاک نے فرمایا مکھی کے ساتھ تم نے رحم دلی کی، تو جو میری کسی بھی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کرے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تمہارے ساتھ رحم دلی کروں۔ تو ایک مکھی کے ساتھ چھوٹی سی عبادت ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، ایک مکھی کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بڑے امام غزالی کی بخشش ہو گئی۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں جو نیکی چھوٹی ہے، رب کی نگاہ میں وہ نیکی بہت بڑی ہو، اس لیے کہ نیکی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، دل سے ہے۔ کون سا عمل آپ دل سے کر رہے ہیں، کون سا عمل آپ دکھاوے کے ساتھ کر رہے ہیں، بسا اوقات انسان خود بھی نہیں جانتا ہے، لیکن رب جانتا ہے، دل کو جانتا ہے، دل کے خیالات کو جانتا ہے، دل کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ باریکیوں کو جاننے والے کو ہی لطیف کہتے ہیں، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لطیف ہے، ورنہ عام جاننے والے کو تو علیم کہتے ہیں نا۔ تو اللہ علیم ہے، مطلب یہ ہے وہ ظاہری علوم بھی جانتا ہے، ظاہری حالات بھی جانتا ہے، اور وہ لطیف ہے، یعنی باریک احساسات کو بھی جانتا ہے، باریک نیکیوں کو، چھوٹی نیکیوں کو بھی جانتا ہے۔ تو ایک تو پہلو اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ ملا، اور دوسرا پہلو اس واقعے سے یہ ملا، یہ جو قربانی ہے قیامت کے دن یہ قربانی سواریوں کی صورت میں ہوں گی، جو کہ حدیث شریف میں بھی ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑی بڑی سواریاں ہیں، اور پوچھا یہ سواری کون سی ہے؟ تو کہا یہ میری قربانی ہے۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جب ایک شخص زندگی بھر نفلی قربانی کر رہا ہے تو کتنا بڑا مقام ملتا، تو کوئی شخص واجبی قربانی ادا کرے تو اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ دو باتیں، اور تیسری بات یہ کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن سواری بنے گا۔ اب یہ ہماری سوچ میں نہ آئے کہ ایک بکری جو چھوٹی سی ہے اسے ہم نے قربان کر دیا تو یہ ہماری سواری کیسے بنے گی؟ وہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ چھوٹی سی چیز کو بڑی کر دے وہ اس کی شان میں ہے، اور بڑی سی چیز کو چھوٹی کر دے وہ اس کی شان میں ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے ہیں نا، اللہ کے لیے کوئی عمل بعید نہیں ہے۔ جیسے مسجد کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک چھوٹی سی مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط سے جب گزر رہے ہوں گے نا تو لوگ رک جائیں گے، باریک سا پل ہے جو تلوار سے زیادہ
تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس سے گزرنا ہے تو لوگ رک جائیں گے، تو آواز آئے گی رک کیوں گئے؟ تو کہیں گے ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں گر نہ جائیں، نیچے جہنم ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ تو پھر آواز آئے گی کہ تم دنیا میں سمندری سفر کیسے کرتے تھے؟ تو کہتے کشتی میں کرتے تھے۔ تو پھر ایک بڑی سی کشتی لائی جائے گی اور اس میں سب سوار ہو جائیں گے، اور وہ کشتی جیسے پانی میں چلتی تھی ویسے ہی اس پر چلے گی اور پار نکل جائے گی۔ تو پھر جب پار نکل جائیں گے تو پھر پوچھیں گے یا اللہ یہ کشتی کیسی ہے؟ کہا تم جو نماز پڑھتے تھے نا مسجد میں، یہ مسجد ہے، یہ وہی مسجد ہے جس مسجد میں، جو چھوٹی سی مسجد میں تم نماز پڑھتے تھے، یہ آج کشتی نوح کی طرح بڑی کشتی بنی ہوئی ہے جس میں تم سب سوار ہو گئے ہو۔ تو چھوٹی سی مسجد جو کشتی کی شکل میں بڑی ہو سکتی ہے، تو ایسے ہی چھوٹا سا جانور بھی بڑی سواری میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا ہی جانور ہو، ایک بڑا سا بیل ہو، اس کے 7 حصے ہوتے ہیں، اگر سواری آئے تو 7 بندے ایک بڑے سے بیل میں بھی بیٹھے تو وہ بیٹھ جائے گا۔ تو ایک ظاہری سوچ ہوتی ہے نا، تو یہ ظاہری سوچ ہمارے لیے ہے، اللہ پاک قادر مطلق ہے۔ تو یہ حدیث شریف میں بھی آتا، اور شارحین حدیث نے بھی اس کی یہی تشریح کی ہے کہ وہ سواری بنے گا، اور سواری بن کر وہ جنت تک اس کے ساتھ ہوگا، بلکہ جنت میں بھی ایک الگ سواری کی حیثیت سے اس کی سواری کے کام کے لیے وہ مختص کیا جائے گا۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، جیسے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صاف انداز میں تشریح فرمائی، جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث بھی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیؤتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واصلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے ایام میں اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، اور بے شک قربانی کا جانور اپنی کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ اور فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے تو اے مومنو تم کیا کرو؟ فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ قربانی کرو، اور یہ ہرگز نہ سوچو کہ اس سے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، یہ پیسے تمہارے ویسٹ نہیں ہو رہے ہیں، انویسٹ ہو رہے ہیں، یہ پیسے تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور یہ نیکیوں کی شکل میں، سواریوں کی شکل میں، اجر و ثواب کی شکل میں، رب کے فضل کی شکل میں یہ ساری نیکیاں تمہیں ملیں گی۔ اس حدیث میں ایک تو اس قربانی کی فضیلت بھی بیان ہو گئی، اور دوسری ایک اور بھی فضیلت بیان ہوئی جو ان دنوں اکثر و بیشتر دارالافتاء میں بھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، صاحب نصاب ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے خاندان میں کوئی ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، یتیم بچی ہے، اس کی شادی ہے، یا کوئی بیمار ہے، اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تو کیا وہ اپنی قربانی کی رقم اسے دے دے تو یہ بہتر ہوگا یا قربانی کرنا بہتر ہوگا؟ یا وہ اگر اپنی رقم کسی یتیم بچی کی شادی میں لگا دے، یا کوئی مریض ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان پیسوں سے اس کی زندگی بچ جاتی ہے، تو وہ پیسے وہ اسے دے دے، قربانی نہ کرے، تو وہ عمل بہتر ہے یا یہ عمل بہتر ہے؟ اور کیا وہ عمل اس کی قربانی کے لیے کفایت کرے گا؟ یہ سوالات آتے ہیں۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اسلام خیر خواہی سے تو کبھی منع نہیں کرتا، جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا، لیکن ہر عبادت کی ایک الگ حیثیت ہے، عبادتوں کو درمیان میں گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے،
اور انہی باتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ ایام قربانی میں صاحب نصاب کے لیے قربانی کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی نہ کر کے کوئی بھی اچھا عمل کر لے تو وہ قربانی کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے قربانی ختم ہو گئی، اس کی قربانی کا وجوب ختم ہو گیا۔ اگر وہ کوئی دوسرا عمل کر بھی لے تب بھی اس نے قربانی کرنی ہی ہوگی۔ لہذا خیر خواہی کریں لیکن قربانی پہلے ہے۔ اگر کوئی قربانی چھوڑ کر خیر خواہی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگرچہ خیر خواہی کا ثواب ضرور مل جائے گا، اسے قربانی ضرور کرنی پڑے گی۔ اگر 3 دن ہیں تو دوبارہ قربانی کا جانور خریدے، قربانی کرے، اور اگر وقت گزر گیا تو ایک قربانی کے جانور کی قیمت یا ایک حصے کی قیمت وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تب اس کی قربانی ہوگی، ورنہ اس کی قربانی معلق ہی رہے گی۔ تو یہ مسائل ہیں، اس کے علاوہ مزید اور بھی مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس پر گفتگو کریں گے۔ آج تو ارادہ تھا کہ اس کے نصاب کے حوالے سے بھی بتائیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بتائیں گے کہ اس کا نصاب کیا ہوتا ہے، اور اس نصاب کے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کوشش کریں گے کہ اس پر گفتگو کریں۔